عثمان اول نے سن 1299 میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ سن 1379 تک عثمانیوں نے پڑوسی ممالک کا بیشتر حصہ فتح کر لیا تھا۔ سن 1453 میں سلطان محمد دوم نے بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کیا اور قسطنطنیہ کو شکست دی۔ عثمانی فوج نے سلطان محمود دوم کی سربراہی میں سلطنت روما کے دارالحکومت قسطنطنیہ پر فتح حاصل کی۔ اس فتح کے ساتھ عثمانی سلطنت تاریخ کی سب سے طاقتور سلطنت بن گئی۔ عثمانیوں نے بادشاہ کے لیے سرخ رنگ کا انتخاب کیا اور اسی رنگ کو ترک سلطنت نے 14ویں صدی سے لے کر 20ویں صدی تک اپنائے رکھا۔ سلطنت عثمانیہ نے جنوب مشرقی یورپ، مغربی ایشیا اور شمالی افریقہ کے بیشتر علاقوں کو کنٹرول کیا۔ سلطنت روما کے زوال کے بعد انہوں نے بھی سلطنت عثمانیہ کی خدمت کی۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے سے پہلے عثمانی سلطنت نے جنگ عظیم 1 میں جرمن سلطنت کا ساتھ دیا، جو اس کے خاتمے کا سبب بنا۔ سن 1923 میں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور آخرکار جمہوریہ ترکی بن گیا۔ خیالات کے برعکس ترکی کا نام پرندوں کے نام پر نہیں رکھا گیا، بلکہ ترکی کی سلطنت نے اس کا نام قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد یہی رکھا اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمہ ہونے پر ترکی کا نام بدلا گیا۔ اس کے ساتھ ترک عوام نے قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد اناطولیہ کا کنٹرول بھی سنبھال لیا۔ مصطفیٰ کمال اتاترک نے سن 1921 میں ملک میں الکوہل پر پابندی ختم کر دی، ہفتے کے باقی دنوں کو جمعہ سے لے کر اتوار میں تبدیل کیا اور ترک حروف تہجی کو عربی خطوط اور رومن الفاظ سے متعارف کروایا۔ ترکی کا سرکاری نام ترکی جمہوریہ ہے، جو 7,83,356 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور یہ دنیا میں 36ویں درجے پر شمار ہوتا ہے۔ اس کی کل آبادی 8,08,10,525 افراد پر مشتمل ہے اور اس کا دارالحکومت انقرہ ہے۔ ملک کا سب سے بڑا شہر استنبول ہے، جو یورپ کا تیسرا بڑا شہر ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ ترکی کی سرحد 8 ممالک کے ساتھ ملتی ہے۔ اس کے شمال مغرب میں بلغاریہ، مغرب میں یونان، شمال مشرق میں جارجیا، مشرق میں آرمینیا، آذربائیجان ہے، جنوب مشرق میں عراق اور شام موجود ہیں۔ ترکی کو 81 صوبوں اور 923 اضلاع میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ترکی میں صدارتی نظام حکومت قائم ہے اور موجودہ صدر طیب اردگان ہے، جس نے بہت سی اسلامی اصلاحات نافذ کی ہیں اور مصطفیٰ کمال پاشا کی لادینیت پر مبنی اصلاحات کا خاتمہ کیا۔ صدر کو 5 سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، جس کے پاس ملک کی تمام تر سیاسی اور فیصلہ کن طاقت ہوتی ہے۔ ترکی دنیا میں گاڑیاں فراہم کرنے والا 14واں بڑا ملک ہے۔ ترکی کی دیگر اہم معاشی شعبوں میں بینکنگ، گھریلو سامان، الیکٹرانکس، پیٹروکیمیکل، خوراک، کان کنی، آئرن سٹیل اور مشینری کی صنعت سرفہرست ہے، جبکہ زراعت GDP کا 9% حصہ ہے۔ ترکی کی کل GDP $909 بلین ہے اور GDP کے اعتبار سے یہ دنیا کا 17واں بڑا ملک ہے۔ اس کی کرنسی کو ترکش لیرہ کہا جاتا ہے، جو پاکستان کے 25 روپے بنتے ہیں۔ قسطنطنیہ کا نام تبدیل کر کے استنبول رکھا گیا اور یہ ترکی کا قدیم ترین شہر ہے۔ فنون لطیفہ اور تجارت کے مرکز قسطنطنیہ تھا۔ اس کو فتح کرنا دنیا پر حکمرانی کا خواب سمجھا جاتا تھا۔ ترکی کے جھنڈے میں ایک سفید ستارہ ہے جو اس کے پس منظر پر روشنی ڈالتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک سفید رنگ کا چاند ہے جو ترکی عوام کی نمائندگی کرتا ہے۔ استنبول کا گرینڈ بازار قسطنطنیہ کو شکست دینے کے بعد سن 1455 میں شروع کیا گیا تھا۔ یہ دنیا میں موجود ایک بہت بڑا سیاحتی مرکز سمجھا جاتا ہے۔ ترکی کی اکثریت عوام اسلام سے ہیں، جس میں یورپین بھی شامل ہیں۔ ہزاروں عیسائی اقوا پیٹر پارک کے لیے استنبول جاتے ہیں۔ ترک لوگوں کی زبان ترکش ہوتی ہے، لیکن ترکی میں 30 سے زیادہ نسلی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ ترکی میں سب سے پرانی نسلی زبان ززاکی، کرمانجی اور عربی ہیں، جو 70% کے قریب استعمال ہوتی ہیں۔ استنبول 2 براعظموں پر موجود دنیا کا واحد شہر ہے۔ محلِ وقوع کے اعتبار سے ترکی کے 95% ایشیا اور 5% یورپ میں شامل ہے۔ اسی وجہ سے استنبول 2 براعظموں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے استنبول کو دنیا کے 10 بڑے شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ترکی کا دارالحکومت بھی استنبول ہی ہوگا، لیکن اس کے برعکس ترکی کا دارالحکومت انقرہ ہے۔ قدیم دنیا کے 7 عجائب میں سے 2 ترکی میں ہیں۔ اس میں ہیکل آف آرٹیمس قدیم یونانی کا بھی حصہ ہے
जो एक कदीम देवी के लिए वक्त किया गया था। एक और तारीखी मुकाम पालिकरनास का मकबरा है जो 1353 से लेकर 1359 के दरमियान तामीर किया गया था। इसके साथ साथ कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि दुनिया का पहला मंदिर भी तुर्की में ही था जो 13,000 साल पुराना है। ट्यूलिप तुर्की का कौमी फूल है। तुर्की ने 16वीं सदी के दौरान यूरोप में ट्यूलिप्स मुतारफ कराए। फुटबॉल तुर्की का मशहूर खेल है। स्नूकर के अलावा तुर्क बास्केटबॉल, ट्रैक एंड फील्ड, हैंडबॉल, कुश्ती जैसे खेलों में भी शामिल है। मसाजिद की वजह से तुर्की दुनिया भर में सरे फहरिस्त है। तुर्की के शहर इस्तांबुल में सिर्फ 3,100 मसाजिद हैं, जबकि पूरे अमेरिका में 200 के करीब मसाजिद हैं। तुर्की के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा चाय पीते हैं। बहुत से तुर्क दिन में तकरीबन 5 से 10 कप चाय पीते हैं। मजमूई तौर पर 96% के करीब आबादी चाय पीती है। तुर्की चीन, हिंदुस्तान और अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा टमाटर प्रोड्यूस करता है और इस टमाटर की पैदावार का 30% हिस्सा टमाटर केचप बनाने में इस्तेमाल होता है। सन 1908 में तुर्की पहली बार ओलंपिक में शामिल हुआ। मजमूई तौर पर तुर्की ने 91 तमगे जीते हैं, जिनमें से 39 सोने के, 28 सिल्वर के और 24 तमगे कांसी के हैं। तुर्की के लोगों की औसतन उम्र 78 साल के करीब है, जबकि इस आबादी का 30% हिस्सा 31 साल की उम्र से कम है। तुर्की के 23% के लोग तकरीबन 6,000 सालों से शहरों में आबाद हैं। अंकारा में मौजूदा म्यूजियम अनातोलिया की कदीम तहजीबों की नुमाइश करता है। मौसमी एतबार से तुर्की के मुख्तलिफ इलाकों का मौसम भी मुख्तलिफ होता है। यहाँ पर खुश्क आबो हवा, गर्मी और कुछ इलाकों में सर्दी का तनासब भी ज्यादा होता है। पहाड़ों पर बर्फबारी के अलावा मुल्क में कहीं पर 300 मिलीमीटर बारिशें और कहीं पर 22 मिलीमीटर बारिशें रिकॉर्ड की जाती हैं। तुर्की की जंगली हयात में गोल्डन ईगल और तुर्की के जंगलात ट्यूलिप फूल की बहुत सी इकसाम सरे फहरिस्त हैं। तुर्की में पाए जाने वाले अंगूर, खरगोश, अंगूरा बिल्ली और अंगूरा बकरी दुनिया में मुनफरिद शोहरियत के हासिल हैं। सियाहत को तुर्की की मैशियत में एक अहम मुकाम हासिल है। 2014 में 42 मिलियन सयाहों ने तुर्की के सियाहती मकामात का दौरा किया। तुर्की दुनिया में छठा मकबूल तरीन सियाहती मुल्क तस्वर किया जाता है। तुर्की में 98 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, जिसमें से इस्तांबुल तातरिक एयरपोर्ट दुनिया का 11वां मसरूफ तरीन हवाई अड्डा समझा जाता है। तुर्की में सबसे बड़ी नस्ली अक़लियत कुर्द है, एक ईरानी गिरोह जिसकी आबादी तुर्की, शुमाली शाम, शुमाली इराक और शुमाल मगरबी ईरान पर मुश्तमिल है। तुर्की सन 1952 से नेटो में शामिल है, लेकिन यूरोपीय यूनियन के साथ तुर्की के इल्हाक के बारे में 2016 से मामलात तअत्तुल का शिकार है, जिसमें यूरोपीय यूनियन ने तुर्की से मुख्तलिफ चीज़ों की डिमांड है, जिसकी वजह से ये तअत्तुल का शिकार समझे जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए।